السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ بیٹھیں سنیں کہانی۔ آج کل بڑے بڑے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے نوکر رکھے جاتے ہیں۔ کچھ گھر ایسے ہیں جو ان خدمت گزار بچوں پر بڑا ظلم کرتے ہیں، ان کو بھوکا رکھتے ہیں، ان کو مارتے پیٹتے ہیں اور ان کو زخمی بھی کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی تو ان زخموں کی وجہ سے یہ بچے مر بھی جاتے ہیں۔ ایسے ظالم لوگ جب خود مریں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو ان کے ظلم کے بدلے میں اللہ ان کو بڑا دردناک اور ذلیل کر دینے والا عذاب دے گا۔ ایسے لوگوں کی زندگی بھی مشکل میں گزرتی ہے، بے چینی اور پریشانی میں گزرتی ہے، اور مرنے کے بعد بھی ان کو دردناک عذاب ملتا ہے۔ لوگوں کے دل محبت سے جیتے جاتے ہیں۔ ظلم سے کسی کو اپنے حکم کا پابند بنایا جا سکتا ہے، نہ فرما بردار بنایا جا سکتا ہے۔ آج میں آپ کو جو کہانی سنا رہا ہوں، اس کہانی میں محبت سے دل جیتنے کا قصہ موجود ہے۔ ہوا یوں کہ ایک 8 سالہ معصوم بچے کو لے کر اس کی ماں سعدہ اپنے میکے جا رہی تھی۔ سعدہ کا تعلق قبیلہ بنی طے سے تھا۔ یہ وہی قبیلہ ہے جس کے سردار حاتم طائی سخاوت میں بہت مشہور ہوئے۔ اس زمانے میں نہ ہوائی جہاز چلتے تھے، نہ ریل گاڑیاں چلتی تھیں، نہ بسیں چلتی تھیں۔ لوگ پیدل سفر کرتے تھے اور قافلوں کی صورت میں سفر کیا کرتے تھے۔ سعدہ کا قافلہ رات کو ایک جگہ ٹھہرا۔ وہاں لٹیروں نے اور ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ قافلے والوں کا سارا مال و اسباب لوٹ لیا اور قافلے کے بہت سے لوگوں کو اپنا قیدی بنا کر ساتھ لے گئے۔ اس زمانے میں طائف کے قریب عکاظ کے مقام پر ایک میلہ لگتا تھا۔ یہ لٹیرے اپنے قیدیوں کو لے کر اس میلے میں پہنچے اور انہیں غلام بنا کر بیچنا شروع کر دیا۔ سعدہ کا خوبصورت بچہ زید ایک صاحب کو پسند آ گیا۔ انہوں نے اسے خرید لیا۔ ان صاحب کا نام حکیم بن حزام تھا۔ یہ صاحب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے تھے۔ انہوں نے اس پیارے بچے کو اپنی پھوپھی کو تحفے میں دے دیا۔ کچھ عرصے کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بچے کی عادتیں بہت پسند آئیں۔ رسول اللہ نے اس بچے کو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے مانگ لیا اور اسے اپنے پاس رکھنے لگے۔ ادھر بچے کی جدائی کی وجہ سے بچے کی ماں سعدہ کا بہت برا حال تھا۔ اس کے والد حارثہ اور ان کے چچا کعب بھی بہت پریشان تھے۔ وہ جگہ جگہ اپنے بچے کو ڈھونڈتے پھرے، شہروں شہروں گھومتے پھرے۔ بالآخر ایک دن انہیں پتہ چلا کہ ان کا بچہ مکے میں ہے۔ مکہ پہنچ کر معلوم ہوا کہ بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ حارثہ اور کعب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے کہا کہ آپ بہت شریف اور کریم النفس آدمی ہیں، ہمیں آپ سے بھلائی کی توقع ہے۔ آپ ہمارے بچے کو ہمارے حوالے کر دیجئے، اس کے بدلے آپ جتنا مال مانگیں گے ہم آپ کو مال دیں گے۔ بچے کی ماں اپنے بچے کی جدائی میں بہت پریشان ہے اور ہم بھی اس کی جدائی کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو فرمایا، بے شک بچے کی ماں اپنے بچے کی جدائی میں تڑپ رہی ہوگی اور آپ لوگ بھی پریشان ہوں گے۔ میں زید کو بلاتا ہوں، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو اس کے بدلے میں آپ سے کوئی بھی مال ہرگز ہرگز نہیں لوں گا، لیکن اگر زید میرے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے تو میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ اسے زبردستی آپ کے پاس بھیج دوں۔ زید کے والد حارثہ نے کہا کہ آپ نے تو انصاف سے بڑھ کر بات کی ہے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ جب زید کو بلایا جائے گا تو وہ ان کو دیکھ کر ان سے لپٹ جائے گا
پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے گا اور غلامی کی زندگی پر آزادی کو ترجیح دے گا اور فوراً ان کے ساتھ چلنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بلوایا۔ جب زید آ گئے تو ان سے پوچھا کہ تم ان لوگوں کو پہچانتے ہو؟ زید نے کہا کہ ہاں، یہ میرے والد حارثہ ہیں اور یہ میرے چچا کعب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ان کے ساتھ جانا چاہو تو تمہیں پوری آزادی ہے، تم ان کے ساتھ جا سکتے ہو، اور اگر تم میرے ساتھ رہنا پسند کرو تو تم میرے ساتھ رہ سکتے ہو۔ زید نے پہلے اپنے والد اور اپنے چچا کو دیکھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پھر کہا کہ میں تو اب آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ زید کے والد حارثہ اور ان کے چچا کعب یہ جواب سن کر دنگ رہ گئے۔ ان کے والد نے کہا کہ زید، کیا میں تمہارا باپ نہیں ہوں؟ کیا یہ تمہارے چچا نہیں ہیں؟ کیا تمہاری ماں تمہاری جدائی میں تڑپ نہیں رہی ہے؟ تم آزادی کی زندگی پر غلامی کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو۔ یہ بات سن کر زید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اب کہیں بھی نہیں جا سکتا۔ میں کیا بتاؤں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیا بات دیکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے جتنی محبت ہے اور جتنا پیار ہے، اس کے بعد مجھے دنیا کے کسی بھی شخص سے نہ اتنی محبت رہی، نہ اتنا پیار رہا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو ساری زندگی کے لیے قبول کر لوں گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اب میں کہیں بھی نہیں جا سکتا۔ جب زید کی یہ بات ان کے والد حارثہ اور ان کے چچا کعب نے سنی تو وہ بہت حیران ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اچھا، اگر تم اپنی خوشی سے یہاں رہنا چاہو تو رہ سکتے ہو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو زید کو لے کر فوراً حرم پہنچے اور وہاں اعلان کیا کہ لوگوں گواہ رہو، میں نے زید کو آزاد کر دیا ہے اور اسے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا ہے۔ زید کے والد حارثہ اور زید کے چچا کعب یہ تمام باتیں بہت حیرت سے سن رہے تھے اور حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ خواب ہے یا حقیقت ہے یا آسمان سے کوئی فرشتہ اتر آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو آزاد کر دیا، لیکن آزاد ہونے کے باوجود زید ساری عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت سے، اپنے پیار سے، اپنی شفقت سے، اپنے کردار سے زید کا دل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیت لیا۔ کہانی ختم ہوئی۔ اللہ حافظ۔